دوستان مکرم، یہ جو تقریریں ہوتی ہیں نا، یہ کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتی، اس میں سے ہم نے کوئی سیکھنا ہوتا ہے، اور میرا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بات قوم کو سمجھائی جائے۔ یہ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، بالخصوص سوشل میڈیا کا یہ جو فتنہ ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اللہ کے ولیوں کے خلاف بڑی زبان کو دراز کرتے ہیں، اور وہ جو جیلم کا فتنہ ہے اس کے بارے میں تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ جس نے تقریباً 1 سال سے یہ طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں۔ اب جس کا نہیں ہے اس نے تو شور مچانا ہی مچانا ہے، لیکن ہم سب کو چاہیے کہ ہم تو قرآن و حدیث کے دلائل میں سے سمجھیں کہ آخر اس بات کا کوئی سر پیر ہے یا وہ ویسے ہی بکواس کر رہا ہے۔ تو اگرچہ آپ کے پاس ابھی دلیل نہیں، میں عرض کرتا ہوں، یہ یاد رکھ لیں، یہ ایک فضول بات ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جتنے اللہ والے ہوتے ہیں ان کا وجود دنیا کے لیے بہت ضروری ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ سبھی حضرات، ان کا وجود دنیا کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میرا خیال ہے آپ نے یہ پوائنٹ سن لیا تو آپ کو ساری بات اگلی خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ ہمارے اسلام کے اندر جب کوئی بھی کام کرنا ہے تو ہمیں حکم ہے کہ ہم نیک بندوں کے ساتھ کریں۔ آپ کہیں گے مثال کے طور پر دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم نے شادی کرنی ہے نا، یہ حدیث شریف باقاعدہ طور پر ابو داؤد شریف میں موجود ہے، تو فرمایا کہ شادی کرتے وقت تم نے جہاں رشتہ طے کرنا ہے وہ لڑکی والوں کا گھر ہو یا لڑکے والوں کا گھر ہو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تو فرمایا کہ تم نے ان کا صرف مال و دولت اور حسن و جمال اور گھرانہ بڑا یہ نہیں دیکھنا، فرمایا بلکہ ان کی دینداری اور نیکی اور پارسائی کو دیکھنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یعنی یہ نیکی کو وہاں پر ترجیح دی گئی ہے۔ اچھا، ایک موقع یہ ہے۔ دوسرا موقع ہے، فرمایا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھنا ہے، تو کہا نام کس کے نام پہ رکھیں؟ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ پڑھ کے دیکھ لیں، ان کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ فرمایا نام اچھوں کے نام پہ رکھو۔ آواز کمزوروں والی آپ حضرات، یہ ذرا پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ رشتہ کرنا ہے تو اچھے لوگوں کے ساتھ کیجئے، نیک لوگوں کے ساتھ کیجئے۔ تو یہ نیک لوگ اور صالحین، اچھے لوگ، یہ کیا ہے؟ یہ ذرا اسلام کا مزاج سمجھیے۔ اور جب بچہ پیدا ہوا نام رکھنا ہے تو پھر بھی فرمایا کہ نیکوں کے نام پہ رکھو، اللہ کے نبیوں کے نام پہ رکھو، صحابہ کے نام پہ رکھو، اہل بیت ان کے نام پہ رکھو، اولیاء کاملین کے نام پہ رکھو۔ اچھا، تیسرا موقع آتا ہے گھٹی دینے کا۔ جب بچے کو گھٹی دی جائے تو اس وقت بھی فرمایا کہ کسی نیک بندے سے گھٹی دلائی جائے۔ آپ ذرا تھوڑا نا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ آج جو نیکوں سے دور بھاگتے، اللہ والوں سے دور بھاگتے ہیں، ان کی اوقات کیا ہے؟ جبکہ ہماری گھٹی میں ہی نیکوں کو داخل کر دیا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اچھا، اگر اسی طرح آپ دیکھیں، ہم نے تجارت کرنی ہے، ہم نے کھانا کھانا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، باقاعدہ یہ حدیث ہے، اب سٹیپ بائی سٹیپ اس کو سمجھتے ہیں۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا لا تصاحبک الا مؤمنا، فرمایا تیری صحبت، تیری یاری، تیری سنگت اگر ہو تو کسی نیک بندے سے ہو۔ آواز بہت کمزوروں والی آپ سمجھ آ رہی ہے؟ تیری سنگت اور یاری اگر ہو تو کسی نیک بندے سے ہو، بدکار بندے سے نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر تم نے بیٹھ کے کھانا بھی کھانا ہے تو فرمایا لا یأکل طعامک الا تقی، فرمایا جب کھانا بھی کھانا ہے تو کسی اللہ کے ولی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا، کسی نیک بندے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہے۔ یعنی اس ترتیب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام مزاج کے طور پر ہماری جب تربیت کرتا ہے تو وہ ہمیں نیکوں کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اچھا، اس کو اگر ابھی بھی بات نہیں سمجھ آئی تو میں تھوڑا سا اور کھول دیتا ہوں۔ یہ اگر آپ باب القبور کی باتیں کھول کے دیکھ لیں تو ہمارے علماء نے اس مسئلے کو لکھا ہے، فرمایا بندہ جب فوت ہو جائے تو کوشش کیا کرو اس کی قبر بھی کسی نیک ولی کے ساتھ بنایا کرو۔ یہ ہمارے اسلام کا مزاج ہے۔ لوگوں نے کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ بابے تو شاہی کوئی نہیں، ولی تو شاہی کوئی نہیں۔ وہ گوڑیا تو مزاج پڑھیا ہی نہیں اسلام، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اسلام کا مزاج کیا ہے۔ اب صرف یہاں تک بات نہیں، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ مثال دے کر بات کو واضح کیا۔ رحمت عالم علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں
فرمایا کہ جو نیک، یہ اس کو پکڑ کے بیٹھے گے ایک بندہ، اس کا تماشا نہ دیکھے جو سر رچ بجے گا پھر تو پتہ لگنا. ایک بندہ نیچے سے پکڑ کے بیٹھے اس کو. یہ صوفی صاحب کی اور اس کی برکت ہے. یہ جب سے آ رہا ہوں، یہ جب بھی یہ گھڑیاں شروع ہوتی ہیں اللہ کے فضل سے ٹھنڈی ہوا چل پڑتی ہے. سمجھ آئی تو آڈی سبحان اللہ نہیں. اجے کوئی نہیں چلی، منہ گھٹی بیٹھے ہو، لنگر تسی کھاندے ہو تے حلال بھی کریا کرو حلال. ایک باری ہاتھوں کے بولو سبحان اللہ پیار. سمجھ آ رہی ہے آپ سارے حضرات کو؟ اس بات کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں میرے بھائی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز تھوڑی سی اگر کم کر دے تو کیا بات ہے، ویسے پوری آواز کھلی رہے، یعنی بیک اپ رپیٹ نہ ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا. اب ذرا اس بات کو سمجھیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نیک بندے کی صحبت میں بیٹھنا یہ کیسا ہے اور برے بندے کی صحبت میں بیٹھنا کیسا ہے. اب ذرا اس بات کو سمجھیے. حضور نے فرمایا جو بندہ کسی برے کے پاس بیٹھتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ اس لوہار کے پاس بیٹھتا ہے کہ جس نے ایک بھٹی کو بھڑکایا ہوا ہے، جس کے اندر وہ لوہے والی چیزیں ڈال کے پھر ان کو بعد کے اندر وہ چھان پھونک کر کے اس کا سامان بناتا ہے. فرمایا اس کے پاس بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے تم کسی برے بندے کے پاس بیٹھتے ہو. اس کی مثال دی گئی. وجہ فرمایا تم نے وہاں سے سودا نہ بھی خریدا نا تو تمہیں بدبو ضرور آئے گی وہاں سے دھوئیں کی. اچھا نیک بندے کی مثال کیسے دی گئی؟ فرمایا جیسے تم عطار کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، عطر بیچنے والا. وہ الگ بات ہے کہ عطار میرا پیر بھی ہے، سمجھ آئی نا، میں حضرت عطار کا مرید ہوں. جزاک اللہ. میں حضرت عطار کا مرید ہوں، لیکن یہ عطار کی مثال دی گئی، عطر بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا. فرمایا نیک بندے کے پاس جب بیٹھو گے تو ایسے ہی جیسے تم عطر بیچنے والے کے پاس ہو. کہا وہ کیسے؟ فرمایا تم نے سودا نہ بھی خریدا خوشبو ضرور آئے گی تمہیں. یہ بتایا گیا ہے نیک اور بد کی صحبت کے بارے میں. تو اگر یہ نیک لوگ ہیں ہی کوئی شے نہیں تو میرے نبی یہ مثالیں کیوں دے رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ اس بات کی ذرا تہ تک اترے. اور یہ جو زمانے کی فسادات والی گفتگو ہے اس سے بچیں اور نیکوں کے قریب آئیں. اور یہ نیک ہی تو ہیں جنہوں نے یہ سارے فسادات ختم کیے تھے، یاد رکھ لیجئے. اور یہ لوگوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، اللہ کے ولیوں کے دشمن بن گئے. اب یہ وہ اشارے تھے جو ہمارے دین کے قرآن میں موجود تھے. اگر آپ آئیں تو میں حدیث سے بھی بتا دوں آپ حضرات کو. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی نا؟ اب یہ حدیث اور قرآن دونوں ملا کے چلیں گے تو مزہ ہے. چلیے میں قرآن سے بھی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں جو میں نے خطبے میں پڑھی. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. فرمایا ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہ قرآن کہتا ہے ایمان والا متقی پرہیزگار بندہ. حالانکہ یہاں علماء بیٹھے ان سے پوچھے جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے نا وہ تو خود بڑے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے. پر فرمایا تو جتھے بھی پہنچ گیا نا تینوں ہن بھی ولیاں دی لوڑ ہے. جو نہیں فرما رہے آپ حضرات. اب یہاں علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ اتنا پرہیزگار بندہ ولیوں کے پاس کیوں جائے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے اگر وہ تنہا رہے گا تو شیطان اس پہ حملہ کر سکتا ہے. جب ولیوں کے پاس جائے گا تو اللہ اس کی عبادت میں برکت عطا فرما دے گا. یہ اصل وجہ ہے اللہ کے ولیوں کے پاس جانے کا. اور یہ کس نے فیصلہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کے اندر میرے رب نے کیا. آج ہم سے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ تم درباروں پہ جاتے ہو، مزاروں پہ جاتے ہو، تو یہ کیوں جاتے ہو؟ ولیوں کے پاس جاتے ہو کیوں؟ میں نے کہا یہ اس آیت کا مطلب ہمیں سمجھا دو. اللہ فرماتا ہے ایمان والے تقوی اختیار کر، نیکوں کے پاس جا. یہ بتا نیک ہیں کون؟ سبحان اللہ. ہمیں بتا تو دو نا یہ نیک ہیں کون. اچھا اس کی تفسیر میں علماء نے کیا لکھا یہ بھی سن لیں. فرمایا مع الصادقین سے مراد سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے. کیوں یہ لفظ ہے نا صادقین، ان صادقوں کا جو امام ہے اس کا نام ابوبکر صدیق ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور یہی حضرت ابوبکر صدیق ہیں جو اس کائنات میں نبیوں کے بعد بشروں کے اندر سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. یہ بھی یاد رکھ لیجئے. اچھا یہی ہے جو پہلے خلیفہ ہیں اور یہی ہے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نے کشف المحجوب میں لکھا فرمایا اس کائنات کا سب سے پہلا صوفی اس امت مصطفیٰ میں سے اگر ہے تو اس کا نام ابوبکر صدیق ہے. اگلی بات فرمایا تب تک کوئی بندہ صحیح صوفی بن نہیں سکتا جب تک وہ حضرت صدیق اکبر کے نقش قدم پر نہ چل پڑے. اور حضرت صدیق اکبر کے نقش قدم ہیں کیا؟ ادھر دیکھ لیجئے. وہ یہ آج جتنے اللہ کے ولیوں کے ماننے والے ہو نا ذرا دیکھو ہمارے اندر یہ صفت ہے کہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ تن من دھن
ہر شے اپنے یار پہ قربان کر دو. یہ حضرت صدیق اکبر کی ادا ہے. آپ نے دیکھیے بندے کو پیار ہوتا ہے یا اپنے آپ سے یا اپنی اولاد سے یا اپنے مال سے. صدیق اکبر کی جب اپنی باری آئی تو آپ نے غار کے اندر اپنی ایڑی سانپ کے منہ میں رکھ دی. سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی جان کی پرواہ نہیں فرمائی, آپ نے قربان کر دی. وجہ حضور کے لیے. اچھا جب مال کی باری آئی آپ نے مال اتنا لوٹایا, اتنا کہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا, اور اس کا بھی لطف لیجئے گا. فرمایا اے ابو بکر سب نے مجھ پر احسان کیے اور میں نے بدلے چکا دیے. ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں چکا سکا. قیامت والے دن تیرا رب ہے جو تیرے بدلے چکائے. اتنا مال. یہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ. جب جان کی باری آئی تو قربان کر دی, مال کی باری آئی تو قربان کر دی. اب تیسری چیز ہوتی ہے اپنی اولاد. اس کے بارے میں کیا ہے؟ بدر والے دن یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے, حضرت صدیق اکبر کا بیٹا عبد الرحمن, اس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. یہ کافروں کی طرف سے آیا تھا لڑنے کے لیے, اس نے بعد میں کلمہ پڑھا تھا. اب ہوا کیا, جب اس نے کلمہ پڑھ لیا نا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں بیٹھے اور کہتے ابا جان وہ بدر والے دن آپ میری تلوار کی زد کے نیچے آ گئے تھے, تو آپ نے فرمایا پھر اکھے جی میں ابا سمجھ کے چھڑ چھڑیا سی. جو ہے کہ کوئی نہیں ہے, ابا سمجھ کے چھڑ چھڑیا سی. صدیق اکبر لیٹے ہوئے تھے اور اٹھ کے بیٹھ گئے, اور پتہ کیا جملہ